بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است. بمصطفیٰ برسا خیشراں کہ دیں ہما اوست، گر با او نہ رسیدیں تمام بو لہبیست. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر. نفس گم کردہ می آین جنید و بایزید اینجا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. دنیا کے اندر آپ کوئی بھی مذہب لے لیں اور اس کے جو مذہب کے پیروکار ہیں وہ اپنے مذہب اور اپنے مذہب کے لیڈر کے ساتھ اور اپنی کتابوں کے ساتھ ایک خاص طرح کی عقیدت وابستگی جو ہے وہ رکھتے ہیں. اگر ان میں سے کسی کی بھی توہین کر دی جائے تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی تعلیمات جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، لا نفرق بین احد من رسول. ہم نفس رسالت اور نبوت کے اندر جو ہے وہ کسی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے. ہر ایک کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مقام، مرتبے، فضیلت اور رتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ادب اور احترام بلکہ سارے انبیاء کا ہمارے اوپر لازم ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک کے اندر گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اس گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے، گستاخی کا جہاں پر شائبہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے اور اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پہلا اعتراض مسلمانوں کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور عفو و درگزر یہ آپ کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہیں، تو آپ جو ہے اس معاملے کے اندر اتنے جذباتی اور اتنا آگے کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام واقعی ہی رحمت للعالمین ہیں، واقعی ہی عفو و درگزر آپ کی سیرت کا ایک پہلو جو ہے وہ موجود ہے. لیکن جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک کے اندر بے ادبی اور گستاخی کی بات آتی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خود عمل مبارک ہمیں یہ بتاتا ہے. جب مسلمانوں نے فتح مکہ کیا تو آپ کو آ کر خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ، ابن خطل جو ہے یہ کعبے کے پردوں کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اقتلہ، کہ صحابہ تم اس کو وہیں پر جو ہے وہ قتل کر دو. صحابہ اکرام نے اس کو حتیم کے اندر لا کر جو ہے وہ قتل کیا اور اس ناپاک کا جسم باہر بھی نہیں پھینکا، وہیں پر قتل کیا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ حرم کعبہ کے اندر بھی چھپ جائیں تو پھر بھی اس کو ایک سانس بھی لینے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. یہی وہ بدبخت تھا جس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ لونڈیاں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بھی بے ادبی اور گستاخی کیا کرتی تھیں. تو صحابہ کرام کی تعلیمات آپ دیکھ لیں، تابعین تبع تابعین اور آج تک مسلمان حکمران جو ہیں ان کے ہاں جو ہے معمول دیکھ لیا جائے تو ہمیں اسلامی تاریخ کے اندر یہی بات ملتی ہے کہ ہمیشہ مسلمان حکمرانوں نے خواہ صلاح الدین ایوبی ہوں، خواہ نور الدین زنگی ہوں، انہوں نے اس مسئلہ کے اندر جو ہے ہمیشہ غیرت کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا ہے. اب اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینا یہ امت مسلمہ کے اوپر فرض ہوتا ہے. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما بقا امت بعد شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنے کے بعد اگر امت جو ہے گستاخ کا بدلہ نہیں لے سکتی تو اس کو جینے کا حق نہیں. اب کیا ہر شخص جو ہے وہ بدلہ لے گا؟ تو یہ ہر شخص جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر شخص جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر شخص بدلہ لے تو ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے مخالف یا دشمن ہی کو
وہ گستاخی کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیں تو ہر طرف جو ہے ایک جنگل کا قانون ہوگا۔ اب یہ سب سے پہلے حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر، مسلمان حکمران اپنے ملک کے اندر جو ہے اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرائیں تاکہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں۔ اگر مسلمان حکمران جو ہے وہ اگر نرم گوشہ رکھے، جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہوا کہ 295C قانون کو جو ہے ایک وقت کے اندر جو ہے وہ کالا قانون بھی کہا گیا، اگر وہ نرم گوشہ رکھتا بھی ہے تو پھر بھی جو گستاخ ہوتا ہے اس کو معاف کرنے کا اختیار ان کو بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے واضح طور پر اس بات کو نقل کیا، حضرت ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے وہ مرتد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی گالی گلوچ نکالتا ہے تو وہ بدرجہ اولا مرتد ہے، اسے قتل ہی کیا جائے گا۔ اب اگر وہ شخص توبہ بھی کر لیتا ہے تو تب بھی اس کو قتل ہی کیا جائے گا، کیونکہ توبہ کرنا یہ اب اس کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے، اور یہ جو اس نے گستاخی کی ہے اس کی سزا جو اس کو دنیا کے اندر ہی دی جائے گی۔ بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے بے ہوشی کی حالت میں بھی ایسا کرتا ہے تو تب بھی اس کو جو ہے وہ قتل ہی کیا جائے گا۔ علماء نے اس بات کو صراحت کے ساتھ، علامہ خیرالدین رملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، لیکن کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں جن کی توبہ وہ ہوتی ہی نہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی یا کسی اور نبی کی شان میں وہ کوئی شخص گستاخی کر کے کافر بنتا ہے تو اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر 295C آپ دیکھ لیں، 295A دیکھ لیں، 295B دیکھ لیں، تو یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، قرآن کریم، یہ جو مقدس ہستیاں ہیں اور مقدس جو ہے وہ مقامات ہیں، ان کا تحفظ جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ اور ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائے اس چیز کے اندر۔ آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں، جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ابو لہب نے گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی فرمایا، ولید بن مغیرہ نے کو بات کی تو عتل بعد ذالک ذنیم فرمایا، عاص بن وائل بات کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر۔ تو یہ قرآن کا ایک نظریہ ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کی عزت، آپ کے ناموس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کتنی ہے۔ یہاں تو قرآن کی عزت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خاک ہو جائیں عدو جل کر ہم تو اے رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ صحابہ کرام آئے، عرض کی یا رسول اللہ کافر آپ کو مذم جو ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ تعجب نہیں کہ وہ جب گالیاں نکالتے ہیں تو کسی مذمم کو گالیاں نکالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، کہ جس کی نا ختم ہونے والی جو ہے وہ تعریف کی جائے، ایسی تعریف جو ختم ہی نہ ہو سکیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر محمد بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت رکھتے ہوئے، محبت رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنے پورے دل و جان کے ساتھ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، ہر موقع کے اوپر اظہار کریں،
اور آج جس وقت فرانس نے جو ہے جب اس طرح کی بات کی تو مسلمانوں نے، خاص کر پاکستان کے اندر مسلمانوں نے خاص طرح کا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا، اور یہ ایک تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور اس سے پوری دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ مسلمان ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر سمجھوتا کرنا موت کے اوپر سمجھوتے کے مترادف ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔